اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے. وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے, انہوں نے گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور نامعلوم افراد, یہ کارنامہ ہے نامعلوم افراد کا. یہ جو ایک خبر ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل ہندی نالج ورڈ. ہندی نالج ورڈ میں آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بے حد ہی بڑی خبر, جہاں پر بھارت کے سب سے کخیات آتنکوادی, موسٹ انوانٹیڈ آتنکوادی ٹیررسٹ جس کا نام ہے حافظ سعید کی کلنگ کر دی گئی ہے. انڈین میڈیا یا انڈین سوشل میڈیا پہ ایک خبر آ رہی ہے, اس کے بارے میں ہم پاکستانی رپورٹروں کی کیا خبر ہے اس کے بارے میں جانیں گے. لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دیں, جماعت الدعوہ کے پرمکھ حافظ سعید کا مرڈر کرنے کی پلاننگ کری گئی ہے. کچھ اگیات لوگوں نے اس پر اٹیک کیا ہے, جہاں پر اس کا بھتیجا یعنی جس کا نام ہے ابو قاتل کو مار دیا گیا ہے, اور ایک شخص کو اور بھی مار دیا گیا ہے, جس کے بارے میں پختہ خبر تو نہیں ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ سعید کو اس سمے جیل میں ہونا چاہیے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو UNO کی جو آتنکوادی کی لسٹ تھی اس کے اکارڈنگ حافظ سعید کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن حافظ سعید باہر کیسے گھوم رہا ہے اور وہ جہلم بائی پاس میں کیسے پایا گیا اور کیسے کس نے اس کی کلنگ کی, اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. کیا ہے پاکستانی خبر, تو بات کرتے ہیں حافظ سعید, بھارت کے موسٹ اٹیکنگ ٹیررسٹ, یا جس کو جو بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے یا غدار ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں پاکستانی میڈیا کی رپورٹ. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ضرور لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو واچ کریں. تھینک یو. بڑے ٹی وی چینلز پر انڈیا کے, تو دیکھتے ہیں کہ اب دوسری طرف ہمسائے میں یہ والی خبر چینلز پر تو نہیں آ سکتی, نہ ہی آئے گی, لیکن میڈیا سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ہونا شروع ہو جائے گی اور ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اب اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں کچھ, اور جیسے میں نے ڈیٹیلز تو آپ کو بتا دی کہ وہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کر کسی بڑے ہی کوئی سرکاری افسر کے ساتھ اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے. وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے, انہوں نے گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور نامعلوم افراد, یہ کارنامہ ہے نامعلوم افراد کا. یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو, اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ایک پریکٹس ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا کہاں تک پہنچتا ہے, تو کھرا پہنچتے پہنچتے وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, جو مارتا ہے وہ بچ جاتا ہے, وہ پکڑا نہیں جاتا, اور وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی کوئی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور اس نے گولی چلائی اور مار کے چلا گیا. تو اب کی بار بھی یہی ہوا ہے کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا, اور پھر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا. یہ تو کہا جاتا ہے نا شاہ رخ خان جیسے لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے یعنی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, وہ آیا, اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا. نہیں, یہ ہے وہ آیا, اس نے گولی چلائی, مارا اور وہ چلا گیا, پتلی گلی سے نکل گیا, اس کو نہیں پکڑا جا سکا. ابھی تک لگتا ہے کہ یہی ہوگا, لیکن اس میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہوا کیا. دیکھیں ایک اور بات, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, جس میں میں ایگزیکٹلی خبر بتاؤں. حافظ سعید نیفیو, اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا قریبی ساتھی جو وہ اصل میں اس کا بھتیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو قتل مارا گیا ہے یہ حافظ سعید کا بھتیجا ہے, جو کہ اس میں مارا جا چکا ہے, اور خود سعید جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور ہسپتال میں. اچھا, اور دیکھتے ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ کہا گیا ہے ہی واز بیہائنڈ JNK اٹیک, جو کہ بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو جموں کشمیر میں جو حملے ہوئے تھے اس کے اندر وہ تھا, وانٹڈ تھا. اور فیصل ندیم واز ٹریولنگ, ان وچ فیصل ندیم واز ٹریولنگ, کہا یہ جا رہا ہے. دی اٹیک ٹک پلیس ایٹ دی منگلا بائی پاس ان دی جہلم ڈسٹرکٹ آف پاکستان, پنجاب. یہ خبریں ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اگر میں آپ کو, اب میں ایک اور خبر کی طرف آ رہی ہوں, اور وہ خبر یہ ہے کہ جو آدتیہ راج کول صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے جرنلسٹ ہیں, لیکن ان کی سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بڑی ٹویٹس چلتی رہتی ہیں. ان کی ٹویٹ اس بارے میں پہلے میں بتاؤں اور پھر اس سے آگے بڑھوں. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹویٹ کی ہے اور تصویریں بھی جاری کر دی ہیں. یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ زخمی ہو گیا سعید, اور جو اس کا وہ ہے بھتیجا یا جو بھی تھا وہ مارا گیا, اس کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا کی طرف سے. اور وہ یہ ہے کہ دو تصویریں جس میں شلوار قمیض میں دو لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور خون خون ہے, بڑی زخمی حالت میں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک جو گاڑی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کو بھی دکھایا گیا کہ اس کے اوپر بھی خون ہے. تو جس سے یہ اب تصویر بھی اگر جاری ہو گئی تو یہ خبر سچ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے
وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، جنہوں نے یہ ٹھیک ہے تصویر جاری کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی لاسٹ نائٹ visuals from Jehlam in Pakistan where Lashkar-e-Taiba's Abu Qatl was killed and UN designated terrorist Hafiz Saeed was injured by unknown gunmen while returning from a meeting with Mangla کمانڈر. اور اس میں جو ہے اس میں حافظ سعید جو ہے وہ اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا. ساتھ میں انہوں نے سوال اٹھایا، یہ بڑا صحیح سوال اٹھایا. یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ تو 100 سوالوں کا ایک سوال ہے. حافظ سعید کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا. وہ گاڑی میں کہاں جا رہا تھا؟ بائی پاس پر کتنے جا رہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو وہ اس گاڑی میں نہیں تھا، اور اگر تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تھا، کیونکہ اس کی وجہ ہی ہے کہ اس کو تو واقعی جیل میں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یو این کی طرف سے جو ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کا نام نکلا تھا، ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے، اس میں بڑی ریزنز یہی تھی کہ کہا گیا تھا کہ صفائی کریں. وہی کہا گیا تھا جو کہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا اپنے گھر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایف اے ڈی ایف کی لسٹ سے نام نکلا تھا. جب ان کی ساری جو اتھارٹیز تھی وہ وہاں پر پہنچی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے یہ جو جتنے ڈیزگنیٹڈ ہیں دہشت گرد ان سب کو پکڑنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، جو نظر بند ہیں ان کو بھی نظر بند کرنے کے ساتھ ساتھ جیلوں میں بھی ڈالنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ دیکھ لیں وہ کھلے چھٹے پھیر رہے ہیں. اچھا اگر ایسا ہے تو اچھا میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو آدتیہ راج کول صاحب ہیں، جن کی میں نے ابھی آپ کو ٹویٹ بھی بتائی، ان کے اوپر ایک بڑا ایک نہیں کئی ایک الزامات کی بوچھاڑ ہو چکی ہے. اور وہ بوچھاڑ کی ہے جاوید چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آدتیہ راج کول ہیں، ان ادر ورڈز عراق کی سازش. سر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈڈ ہے، عراق کے فنڈڈ ہے یہ جو ہے. اچھا اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ یہ عراق کے فنڈڈ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جب یہ ٹرین کا جو ہوا ہے ہائی جیک واقعہ، وہ ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی ان کی ٹویٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میں بھی بڑی حیران، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میجر گورو آریہ پہ بھی یہ والا اب کہا جا رہا ہے نا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس پہ انہوں نے ٹویٹ پہلے ہی کر دی. ٹائمنگ تو میں نے وہ نہیں کس نے کس وقت کی ہے ٹویٹ، کس وقت نہیں کی، آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن یہ بات کہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو الزام لگایا جا رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ یہ جتنے بھی ٹویٹس کر رہے ہیں ہاں یہ سب کی سب جو ہے نا نہیں وہ تو ان کے پاس کیسے خبریں پہنچ رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے میڈیا کے پاس وہ والی خبر ہے ہی نہیں. وہ خبر بعد میں پہنچتی ہے اور یہ پہلے ہی ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ ان ٹویٹس کی بات کر رہے ہیں، ان خبروں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ٹرین ہائی جیک کے واقعے کے وقت ہوئی ہیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر تو مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہ خبر بین ہو گئی تھی، تو وہ خبر کیسے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی واقعہ ادھر ہوا پاکستان کے اندر، اور وہاں پر جو ہے خبر پہلے ان کے صحافیوں کو ملنی چاہیے تھی، وہاں پر خبر پہلے چلنی چاہیے تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر تو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ خبر چلی ہی نہیں. وہ تو اب لے کر جا رہے ہیں اس جگہ پر جب کلیئر ہو گیا، ساری کلیئرنس مل گئی. تو خبر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو، سوری صاحب ہو سکتا ہے خبر ان کے پاس ہو، لیکن وہ چلا نہ سکتے ہو کیونکہ ان کو اجازت نہ ہو. اے گل بھی تسی سمجھ لو ایسی ہر ایک کے اوپر مسئلہ پتہ کیا، یہ بڑی ایک روٹین کی بات ہے. اچھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دوسری طرف کی فنڈڈ ہے، پتہ ہے چلیا کہ یہ تو اس طرف کی فنڈڈ. نہیں کال صاحب ایسی کوئی بات نہیں، ایسی منہ سے نکل گیا نا. وہ دیکھیے آپ تو اتنے چینلز پر آ رہے تھے، میں تو کہتی بھائی یہ تو شیر و شکر ہے پاکستان کے ساتھ، بڑے اچھے زبردست. وہ پتہ ہی چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سازش ہو گئی ہے، یہ تو سازش کے اس میں ہے، راہ کی سازش ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو کہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے، کسی کو آپ اس طرف کا بنا دے تو کسی کو بھائی فار گاڈ. اچھا میں تو کہتی ہوں ویلکم ٹو دی کلب. کال صاحب آپ تو ہمارے کلب میں شامل ہو گئے، ہم بھی تو وہی ہیں. راہ کے ایجنٹ، راہ کی سازش. تو آپ تو ہمارے ساتھ مل گئے سر، مبارک ہو، مبارکہ، کوئی گل ہی نہیں. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. گو کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ پہ جو الزام ہے وہی ہم پہ بھی الزام لگتا رہتا ہے جی. تو وہ جو ہے کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن انہوں نے جو ہے یہ الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ حالات یہ ہیں کہ یہ ہو گئے. میں نے کہا کیا حالات آ گئے؟ وہ تو جی کہاں جو ہے وہ مطلب حد ہی ہوگی. لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور میرے پاس ٹویٹ آئی ابھی کہ ابھی میں آپ کو وہ بھی ذرا بتا دوں. وہ یہ ہے کہ مجید نظامی جو ہیں، ماجد نظامی ہیں، وہ صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے لکھا ہے جی جہلم ٹارگٹ کلنگ واقعہ جو ہے، یہ جو جہلم میں بائی پاس پہ ہوا ہے، مرنے والا شخص جو ہے وہ حافظ سعید کا بھتیجا جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس حملے میں حافظ سعید کو نہ ہی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. حافظ سعید کو جس شخص کو نشانہ بنایا گیا
وہ پنجابی یا کشمیری نہیں بلکہ سندھی تھا، اور اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے کشمیر میں ایک عرصے سے مقیم تھا، اور مرنے والا شخص جموں کشمیر میں انڈین قید میں بھی رہا. اچھا، مرنے والے